السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آج کل اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہوں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں جن کا تعلق وکالت سے ہے، یعنی وکیل. ہر طرف وکیلوں کی شہرت ہے، وکیلوں کا ذکر ہے، وکیلوں کے قصے ہیں. تو لوز ٹاک میں ہم نے آج ایک وکیل صاحب کو زحمت دی، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. آپ وکیل ہیں؟ ایک گل تو پہلے تمہیں پتا سی، یہ پہلے سے معلوم ہے آپ کو کہ میں وکیل ہوں؟ جی جی مجھے پتا ہے. تو پھر پوچھ کے مزید شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں سمجھا. یہ گل تو تمہیں پتا سی، پہلے سے پتا تھا تمہیں کہ نہیں تھا کہ میں وکیل ہوں؟ نہیں مجھے پتا تھا. تو جنہوں ایک گل تو پتا ہے تنوں تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سر اگر مجھے جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میرے مہمان کا تعلق کس شعبے سے ہے، کیا پیشہ ہے. اپنا سیدھا ہاتھ چکو، کس اپنا سیدھا ہاتھ اٹھاؤ. کس پر؟ زیادہ چلاک میزبان بننے کی کوشش نہ کرو، جڑا میں کہہ رہا ہوں کرو. اپنا سیدھا ہاتھ چکو اور کہو، اٹھاؤ سیدھا ہاتھ. سیدھا ہاتھ ایسے اٹھاؤ اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہو میرے پیچھے پیچھے. کیا کہہ رہے ہیں آپ کہو تو صحیح، ہاتھ اٹھا کے کہو بس. یہ فورن کی گھڑی ہے، یہ فورن ریسورسز ہے، یہ کڈو. کیا مطلب؟ یہ گھڑی اتارو. کیوں؟ اتارو. ہم اور آپ لوکل ہیں تو لوکل رہنا چاہیے. کڈو انہوں بس. اب ہاتھ چکو اور کہو کہ میں حاضر ناظر جان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مہمان سے کوئی ایسا سوال نہیں کروں گا جیڑا سوال انہوں نے پہلے سے نہ آتا ہو، جس کا جواب نہ آتا ہو. کہو. بھئی مجھے کیا معلوم کس سوال کا جواب آپ کو نہیں آتا؟ اور تینوں سارا پتا ہے، میں جانتا ہوں آپ کو سب پتا ہے. اپنا سیدھا ہاتھ چکو اور کہو میں اپنے مہمان سے کوئی ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا جواب میرے مہمان کو نہ آتا ہو. میں اپنے مہمان سے کوئی ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا جواب میرے مہمان کو نہیں آتا. ویری گڈ، ٹکا کے کہا ہے. اب دوسرا سوال، دوسرا ہاتھ اٹھا، ہاتھ اپنا ایسے چکی رکھو، ہاتھ ایسے رکھو. اب بات سنیں. ہاتھ رکھو ایسے، ہاتھ ایسے رکھو. اب کہو کہ میں اپنے معزز مہمان سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ کیوں ہیں. یہ نہیں، یوں نہیں، سیدھے ہاتھ ایسے. میں اپنے معزز مہمان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ وہ محترم افتخار چودھری صاحب کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. بیان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، جڑا میں آخیا وہی کہو، اپنی طرف سے اضافتے نہ کرو. پھر سے سنو، میں نے کہا ہے کہ میں اپنے معزز مہمان سے یہ نہیں پوچھاں گا کہ وہ افتخار چودھری صاحب کی طرف کیوں ہیں. تو میں نے صرف کہا ہے محترم افتخار چودھری آپ صاحب کہو کی جڑا طرف. میں کہہ رہا ہوں کہو. میں اپنے معزز مہمان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ وہ افتخار چودھری صاحب کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں حاضر ناظر تھا، چکی رکھو. میں اپنے معزز مہمان سے یہ بھی نہیں پوچھاں گا کہ 1 سال ہو گیا میں کورٹ نہیں گیا ہوں، میرے گھر کا خرچہ کون چلا رہا ہے. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے. میں اپنے معزز مہمان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ وہ 1 سال سے کورٹ نہیں گئے ہیں اور اس دوران ان کے گھر کا خرچہ کون چلا رہا ہے. میں معزز مہمان سے بات سنیں جی، احتجاج. بات سنیں میری. نہ یہ عدالت ہے، نہ میں کوئی گواہ ہوں وعدہ معاف، نہ میں مجرم ہوں. آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اور گل سن، اس طرح نہ ہو کہ تیرا پروگرام بھی بند کرا دے. سیدھے ہاتھ چکو، ہاتھ چکو، چکو اس طرح ہاتھ اور کہو. انٹرویو کو آگے بڑھانا ہی بڑھانا ہے. ایسے ہاتھ رکھو اور یوں کہو کہ میں معزز مہمان سے احتجاج احسن کے بارے میں بھی نہیں پوچھوں گا. احتجاج احسن؟ اور کہو. آپ جائیں. کدھر؟ نہیں آپ جا سکتے ہیں. کدھر؟
نہیں کدھر بھی نہیں ہے، میں بند کر رہا ہوں. گل چھوڑو، جب بلایا ہے مہمان کو تو اس سے گل تو کرنی پڑے گی. اے تو ہو نہیں سکتا، مہمان کو آپ لوگ بلا کے اس طرح بےعزت کر نہیں سکتے. مہمان کو بلایا تو اس سے گل تو کرنی پڑے گی. آپ کہو کہ میں حاضر ناظر، میں معزز مہمان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ او دی پہلی بڈی نے انہوں کادے لے چھڑیا. مجھے کیا معلوم توڑی بڈی نے تانوں سارا پتہ ہے، اور پتہ نہیں بھی ہوتا تو گل کے اندر گل نکال کے تم پتہ کر لیتے ہو. میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں. ہاتھ چک کے کہو کہ میں معزز مہمان ہوں. میں معزز مہمان ہاتھ چک کے میں معزز مہمان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ اس بڈھے کو اس نہیں، بڈھی نے کیوں اضافت نہیں، بیان میں اضافہ نہیں چاہیے، پریسائز لینگویج ہونی چاہیے. میں اپنے معزز مہمان نال اے نہیں پوچھاں گا کہ او دی پہلی بڈھی نے انہوں کادے لے چڑیا. یہ ہے متن. میں اپنے معزز مہمان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ ان کی پہلی بڈھی نے انہوں کادے لے چھڑیا. گال چھوڑو، چھڑیا کیا مطلب ہے؟ اور میں معزز مہمان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ میں صدر مشرف کی طرف کیوں. آپ صدر پرویز مشرف کی طرف ہیں؟ چلاک نہ بڑھو، یہ سوال نہیں کر سکتے. میں نے پہلے ہی آپ سے اوتھ لے لیا ہے کہ آپ معزز مہمان سے اے نہیں پوچھیں گے کہ وہ صدر مشرف کی طرف کیوں ہیں. آپ صدر مشرف کی طرف ہیں؟ اوے جو کہہ رہا ہو کہو، یہ سوال ہی نہیں کر سکتے آپ. کیا کہوں؟ کہ میں معزز مہمان سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ صدر مشرف کی طرف کیوں ہیں. آپ صدر مشرف کی طرف ہیں؟ او یہ سوال ہے، سوال بن جاتا ہے، سوال نہیں کر سکتے. اچھا، میں معزز مہمان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ وہ صدر پرویز مشرف کی طرف کیوں ہیں. میں نے آپ لوگوں کے لیے روز ٹاک میں ایک وکیل کو زحمت دی تھی، مگر اس طرح کا مہمان ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا. آج کل یہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، اس لیے میں مجبور ہوں. گفتگو جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیں. وقفہ جی ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے میں اپنے معزز مہمان سے، آپ پیشے سے وکیل ہیں اور آپ کا ایک نام ہے، میں نے بلایا تھا کہ ہم آج کل کے حالات پہ بات کریں گے، مگر انہوں نے ہر قسم کی اوت مجھ سے لے لی ہے. چلو اب ایک میں دوں گی بات. سر آپ دیکھیے، آپ پہلے لوگ کوئی گل کرنے سے پہلے گھڑی آگے بڑھاؤ. کدھر؟ گھڑی آگے کرو. کیوں؟ 1 گھنٹہ آگے کرو. نہیں آگے ہے. نہیں، تمہاری گھڑی پیچھے ہے. نہیں ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ سوال کرو. سر آپ اپنے پیشے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنا اہم پیشہ ہے، کتنا معتبر پیشہ ہے. آپ لوگ زمین پر پریشان حال لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں. اور ہمارا تعلق اور طریقہ انصاف سے نہیں ہے. قانونی باتیں کرو، سیاسی گفتگو سے جو ہے پرہیز کرو. میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں. 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے آپ لوگ اپنے دفتر نہیں گئے ہیں. اور اگلے 5 سال بھی نہیں جائیں گے. کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں اگلے 5 سال بھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ یہ سوال نہیں کر سکتے، تم نے اوتھ لیا ہوا ہے. پھر میں کس طرح کے سوالات کروں؟ ہر قسم کے سوال کرو. سر وکالت ایک معتبر پیشہ ہے. معتبر پیشہ ابا آدم کے زمانے میں تھا. پوچھو کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی وکیل پیدا نہیں ہوا تھا. میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں آپ سے. اور لوز ٹاک اور سنجیدہ بات. منو ہاسا آ رہا ہے. پروگرام کے نام پہ مت جائیں. ہسڑ دے منو. اب کو کیا کہہ رہا ہو؟ پروگرام کے نام پہ مت جائیں. پروگرام کے نام کے اوپر جانا میرا حق ہے. مقدمے کے سلسلے میں آپ بے گناہوں سے فیس ایڈوانس میں لے لیتے ہیں. ہاں کیوں؟ ضرور لے لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ بری ہونے کے بعد بھاگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا بندہ کتنے. اور پہلے فیس اس لیے لے لیتے ہیں. پہلے بھی ججوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا ہے، تو اس وقت آپ لوگوں نے نہ ہڑتال کی نہ احتجاج کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جو اوتھ لیا ہے وہ یاد رکھو. تم نے اوتھ لیا ہے، ایس قسم کے سوال نہیں کرو گی. پھر میری جان میں پھر سر میں کیسے سوال کروں؟ ہر قسم کے سوال کرو، جس قسم کا سوال چاہے کرو. مارچ ختم ہو گئی،
مارچ ختم ہو گئی، اس کے بعد اپریل بھی ختم ہو گیا، جون بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں لانگ مارچ ختم ہو گئی. اور مارچ میں لانگ نہیں کیا ہم نے، لانگ مارچ کیا ہے. اس سے حاصل کیا ہوا آپ کو؟ انور، شعور. اور ہم نے ایک اور چیز حاصل کی ہے، پہلی دفعہ امن کے ساتھ پر لگا. کیا لگا؟ پر امن احتجاج. پر کیا کہا؟ احتجاج احسن صاحب نے بھی آخیا کہ فرسٹ ٹائم دی ہسٹری آف دی پاکستان پر امن احتجاج ہوا. لگ گئی نا چپ، پر امن. وقفہ لیتے ہیں سر. لے لو، بے شک لے لو. ہماری شادی کو تو 20 سال ہو گئے ہیں، اولاد ہی نہیں ہوئی، ہمارا وقفے سے کیا تعلق؟ نہیں میں اپنے پروگرام اچھا بے شک. گفتگو جاری ہے. لیکن ایک منٹ، تم نے یہ اوت تو نہیں لیا تھا کہ گفتگو کے دوران وقفہ نہیں لوگے؟ ایسا کوئی اوت تو میں نے نہیں. پھر ٹھیک ہے، وقفہ لو. آپ اشتہار دیکھیے. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ لانگ مارچ سے آپ لوگوں نے شعور حاصل کیا ہے. ایک شعور نہیں، لانگ مارچ سے ہم لوگوں کو 4 شعور حاصل ہوئے. 4 شعور؟ 4 شعور. 4 شعور. شعور نمبر 1 کہ جون کی اس چلچلاتی ہوئی دھوپ اور گرمی کے اندر کالا کوٹ پا کے احتجاج کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس لیے یہ ہم نے دسمبر میں اب رکھا ہے، ٹھنڈے موسم میں. شعور نمبر 2 واش روم کے بغیر احتجاج کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ضبط کر کے اپنے لیڈر کی تقریر نہیں سنی جا سکتی. شعور نمبر 3 ہے کہ جلتی ہوئی تپتی ہوئی زمین کے اوپر دھرنا دینا، اس پہ بیٹھنا ناممکن ہے، اس لیے احتجاجی کشن کا ہونا ضروری ہے. شعور نمبر 4 اونٹ کے اوپر بیٹھ کے دبئی کی جو ریس ہے اس میں تو حصہ لیا جا سکتا ہے، لیکن لانگ مارچ یا دھرنے میں نہیں. یہ 4 شعور آپ نے لانگ مارچ سے 4 شعور. بات چیت جو ہم نے شروع کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ صدر پرویز مشرف کی طرف ہیں. یہ تو سوال ہی نہیں کر سکتے، اس کا تو اوتھ لیا ہے تم نے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لانگ مارچ میں کیوں گئے؟ اپنی فیملی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے. میرے خاندان والے یہ کہتے تھے کہ تم وکیل ہی نہیں ہو، ان کو یقین دلانے کے لیے میں نے اس میں حصہ لیا. تو اب گھر والوں کو یقین آ گیا کہ آپ وکیل ہیں. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں احتجاج اور لانگ مارچ میں تم نظر ہی نہیں آئے. ویسے آپ اسلام آباد گئے تھے؟ میں کئی دفعہ جاتا ہوں اسلام آباد. نہیں لانگ مارچ میں حصہ لینے کے لیے. ہاں بھائی، فری ٹکٹ مل رہا تھا، فری میں ٹکٹ مل رہا تھا، کھانا مل رہا تھا، مجھے نالے ایک ضروری کام بھی سی. میں کہا چلو اپنا ضروری کام بھی کر لوں گا. میں چلا گیا. ضروری کام جو ہے ذرا لمبا ہو گیا. میں جب واپس آیا لانگ مارچ جو ہے وہ شارٹ ہو گئی تھی. 2 وکیلوں کو میں نے دیکھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہوئے کنو کھا رہے تھے. میں نے کہا ویئر از دھرنا؟ کہنے لگے کنو کھاؤ، سرکار نے بھیجے ہیں. آپ نے کنو کھا لیا؟ میں نے کنو کھایا. میں نے پھر پوچھا ویئر از دھرنا؟ تو کہنے لگے چپ چاپ کنو کھاؤ. میں دوسرا کنو پھڑا دیا. پھر میں نے پوچھا ویئر از احتجاج احسن؟ کہنے لگے احتجاج احسن سٹنگ وتھ شیخ رشید ڈسکسنگ لانگ مارچ ان دسمبر بائی ٹرین. مگر شیخ رشید اب ٹرین کے وزیر نہیں ہے، ریلوے کے وزیر اب نہیں ہے. اور دسمبر میں ہوگی، مارچ دسمبر میں ہوگی، جب تک شاید ہو جائے. آخری سوال، فائنل. ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ میں مہمان سے اس سوال کے بعد کوئی اگلا سوال نہیں کروں گا. میں اپنے مہمان سے اس سوال کے بعد اگلا سوال نہیں کروں گا. ہن پوچھ. کئی سبجیکٹ ہیں. آخری سوال ہے. جی کئی سبجیکٹ. جو مرضی آئے کرو، سوال آخری ہے. جی کئی سبجیکٹ ہیں پڑھنے کے لیے. آپ نے لاء کا انتخاب کیوں کیا؟ لاء کیوں پڑھا آپ نے؟ میں نے لاء کیوں پڑھا؟ جی میں نے لاء اپنے فادر ان لاء کو اندر کرانے کے لیے پڑھا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ وہ ابھی بھی باہر گھوم رہا ہے. کیسے؟
مجھے نہیں پتا. سر آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. مہربانی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا یہاں آنے کا. مہربانی. اور یہ دھوپ میں گھوم گھوم کے یہ آپ سیاہ ہو گیا ہے ادھر کا. سن برن. سن برن. ہاں سن برن. مگر آپ کے تو اولاد ہی نہیں کوئی سن برن کیسے؟ نہیں نہیں وہ والا SON نہیں, SUN سن, BURN برن. برن ورڈ جانتے ہو؟ سن برن. اچھا یہ ہے نا قابل آدمی میں اور غیر پڑھے لکھوں میں یہ فرق ہے. 75% اس ملک کے اندر غیر پڑھے لکھے ہیں, 25% جو ہے پڑھے لکھے ہیں. ابھی آپ نے میرے مہمان سے ملاقات کی. میرا دل تو بہت باتیں کرنے کو چاہ رہا تھا, ایک تو وقت کی کمی تھی. اوتھ, آخری سوال کا اوتھ. میں اوتھ ہر سوال کے لیے میں پہلے اوتھ دے چکا تھا کہ اس موضوع پہ ان سے بات چیت نہیں کروں گا. موقع ہی نہیں ملا کچھ پوچھنے کا. ویسے آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت کچھ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.